بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج لاہور میں چودھری شہزاد جواہر میو صاحب سابق صدر ہیں انجمن اتحاد و ترقی میوات پاکستان کے، ان کی رہائش گاہ پر آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آج کمبر شہداد کوٹ سندھ کے گاؤں پکھو میں ہونے والے دو میو نوجوانوں کے قتل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمبر شہداد کوٹ کے گاؤں پکھو میں کاشف نامی نوجوان نے بلوچ بچی سے پسند کی شادی کی اور انہوں نے کورٹ میرج کراچی میں کی۔ جب کاشف میو کے والدین کو پتہ چلا کہ کاشف نے کورٹ میرج کر لی ہے تو انہوں نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا اور اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور سندھ کی روایات کے مطابق وہ اپنی فیملی کو اور قرآن پاک کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے نے انتہائی غلط کام کیا ہے، کسی کی عزت کی طرف دیکھنا اچھا عمل نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے کو آپ قتل بھی کر دیں گے تو ہم اپنے بیٹے کا قتل آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اس بات کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو ایک غلط قدم اٹھایا گیا ہے ان کے بچے کی طرف سے، وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں اور وہاں پر اس قسم کا دوبارہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ بلوچ خاندان نے 2-4 روز میں جواب دینے کا وعدہ کیا، اور پھر اگلے ہی روز کاشف میو کے 2 بھائیوں کو، ایک سی سی بی میں ملازم تھا ندیم میو، اور ایک اس کا بھائی مزمل میو، دونوں نوجوان تھے، دونوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور درجنوں گولیاں ان کو ماری گئی اور انہوں نے تڑپتے ہوئے وہاں پر جان دی۔ کوئی ان کی مدد کو نہ آیا اور وہاں ایسا خوف و ہراس پیدا ہوا کہ کوئی بھی آدمی آج تک وہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی قاتلوں نے ویڈیوز وائرل کی ہیں جس میں انہوں نے وہاں میو برادری کے وہاں آباد لوگوں کو وہاں سے گھر چھوڑ جانے کو کہا، وہاں پر جو ان کے کاروبار ہیں، جو ان کے اراضیاں ہیں، زرعی اراضیاں ہیں، ان پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دیں، ان سے وہاں سندھیوں سے کہا کہ وہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کے پاس نہ آئیں نہ جائیں، اور وہاں ایسا خوف کا عالم طاری ہے کہ آج تک وہاں پر کوئی آدمی وہاں محفوظ نہیں ہے، اور پولیس نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن جو قاتلوں کے پشت پناہی کرنے والے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا جس کا رابطہ قاتلوں کے ساتھ تھا، اور اس نے ان کے لیے مکمل حمایت کرتے ہوئے انہیں راستہ دیا تھا۔ اس کے ذریعے قاتل گرفتار ہو سکتے تھے، لیکن سیاسی
بنیادوں پر اس آدمی کو رہا کر دیا گیا. ان کی فیملی کے باقی لوگوں کو بھی پکڑا گیا اور چھوڑ دیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینوں میں تھانہ پکھو کے 4 ایس ایچ او تبدیل ہوئے ہیں. ایک ڈی ایس پی تبدیل ہوا ہے. اس تبدیلی کا آئی جی صاحب مقتول خاندان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو ایس ایچ او آتا ہے وہ چند لوگوں کو پکڑتا ہے، رہا کرتا ہے، کارروائی ڈالتا ہے، قاتل گرفتار نہیں ہو رہے. میں ڈی آئی جی صاحب کا مشکور ہوں، میں ایس ایس پی قمر شہزاد کوٹ کا مشکور ہوں، میں ڈی ایس پی نعمان شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز تھیں اس پر ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات دیے اور وہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. میں اس پر مشکور ہوں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آئی جی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب، میں آرمی چیف فیلڈ مارشل آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب کی توجہ بھی اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سلطنت میں جس کے آپ محافظ ہیں، وہاں ان مقتول نوجوانوں کے وارثوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے. اور جو مقتول نوجوان ہیں ندیم میو اور مزمل میو، اس کے 2 بھائی پاک فوج میں اس وقت ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، اس وقت قومی خدمت انجام دے رہے ہیں. 2 فوجی اس وقت آپ کے ادارے میں ملازم ہیں. کیا فوج میں کام کرنے والے لوگوں کو، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان پر ظلم کرنے والے لوگوں کو، فوج کے ساتھ، فوجی خاندان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ آئی جی صاحب کون گرفتار کرے گا انہیں؟ ڈی آئی جی صاحب، آپ کا ایک اچھا عمل ہے، آپ کی دہشت سے وہاں پکا کے جو ڈاکو ہیں وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں. آپ خطرناک ترین جو ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. لیکن یہ 2 جو نوجوان ہیں، ان کے قاتلوں کو آپ گرفتار کرانے کے لیے کردار ادا نہیں کر پا رہے. ایسی کون سی رکاوٹ ہے، ایسی کون سی دیوار ہے جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب لاڑکانہ، آئی جی سندھ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میو نوجوانوں کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائیں. اور وہاں پر آپ کا میں شکر گزار ہوں ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی قمر شہزاد کوٹ، کہ آپ نے مقتول خاندان کے گھر والوں کو تحفظ دیا ہے، سیکورٹی دی ہے، وہاں جانے والوں کی بھی آپ حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اس حفاظت سے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے. قاتل گرفتار ہوں گے جب آپ ان کو گرفتار کریں گے. ہمیں کہا جاتا ہے، جو ایس ایچ او نیا آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں، وہ بلوچستان چلے گئے ہیں. میرا یہ سوال ہے آئی جی سندھ صاحب سے، ڈی آئی جی لاڑکانہ صاحب سے، کہ کیا بلوچستان پاکستان سے باہر ہے؟ وہاں پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کون گرفتار کرے گا انہیں؟ اگر وہ بلوچستان چلے گئے ہیں تو کون گرفتار کرے گا انہیں؟ اور اگر یہ سہولت ہے کہ قتل کرنے کے بعد آپ کوئی آدمی بلوچستان چلا جائے تو پھر آپ جرائم کو نہیں روک سکتے. آج انہوں نے کیا ہے، کل کوئی اور کرے گا اور وہ بھی بلوچستان چلا جائے گا. اسے پتا ہوگا کہ پہلے جو پکھوں میں قتل ہوئے تھے ان کے قاتلوں کا کوئی کچھ نہیں کر سکا، تو اب ہم اور واردات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر انہیں کون گرفتار کر سکے گا؟ لہذا آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہاں جو میو قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، آباد ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان تمام کو تحفظ فراہم کریں اور ان قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرائیں اور
انہیں قرار واقعی سزا دلوائیں تاکہ قانون کی بالادستی ہو، آپ کا نام روشن ہو اور آپ کا کردار تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے کہ آپ نے وہاں پر ظلم کرنے والے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والے مجرموں کو گرفتار کرایا تھا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔